حضرت پروفیسر علی ارشد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك۔ مشائخ کرام، علماء اعظام، اپنے اپنے شیخ سے وابستہ مریدین و متوسلین، مرد اور خواتین، ابھی کچھ دیر پہلے مولانا عارف اقبال صاحب بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے اور نسبت سے متعلق جو نکات بیان کر رہے تھے وہ قابل تحسین اور قابل یقین ہے۔ بغیر نسبت کے تو کوئی معاملہ بن ہی نہیں سکتا ہے، اور یہی نسبت ہے جس نے آپ سب کو یہاں پر لا کے کھڑا کر دیا ہے، بٹھا دیا ہے اس آدھی رات میں۔ یہ نسبت نہ ہوتی تو پھر نہ جانے ہم اور آپ کہاں ہوتے، اللہ محفوظ رکھے۔ آج ابلیس لعین اسی نسبت سے محروم ہو کر لعین و مردود ہو گیا، اس کو یہ نسبت نہ ملی، اور آدم جن کے پاس ایک سجدہ بھی نہ تھا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے حوالے سے ایسے ہوئے کہ ان کی نسل پاک سے کتنے پیغمبران، کتنے نبی، کتنے رسول، کتنے اولیاء اس عالم میں جہان میں تشریف لائے۔ یہ نسبت ہی تو تھی جس نے آدم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ بہرحال خواجہ کی مجلس ہے، خواجہ غریب نواز کے ماننے چاہنے والے سب یہاں موجود ہیں۔ معلوم ہے یہ خواجہ خواجگاہ کیسے ہوئے؟ آپ کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ قدس اللہ سرہ العزیز ایک بار آپ کو لے کر خانہ کعبہ گئے، مکہ تشریف لے گئے۔ خانہ کعبہ کو پکڑ کر حضرت نے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے
خواجہ معین الدین چشتی کے لیے دعا کی۔ خانہ کعبہ کو پکڑ کر کون دعا کر رہا ہے؟ پیر و مرشد دعا کر رہا ہے۔ کس کے لیے دعا کر رہا ہے؟ اپنے مرید کے لیے دعا کی کہ اے اللہ تجھے جو کچھ پسند ہے وہ معین الدین کو عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ یہ رتبہ کہاں سے ملا؟ ظاہر ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس اسے پکڑ کر کوئی بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا کو شرط قبولیت ملتی ہے۔ اور ایک وجہ یہ کہ ایک پیر اپنے مرید کے لیے دعا کر رہا ہو اور پیر بھی ویسا، تو دعا کے قبول نہ ہونے کی میں کوئی شک ہی نہیں۔ دعا کو قبول ہونا تھا، دعا قبول ہو گئی، اور آج ہر کی زبان پر خواجہ خواجگاں کا نام گونج رہا ہے۔ قوال بھی جھوم کر گا رہے ہیں خواجہ خواجگاں معین الدین۔ تو یہ شیخ کے کرم ہی سے ملتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ملتا ہے وہ شیخ کے کرم سے ملتا ہے۔ خدا بھی ملتا ہے تو شیخ ہی کے کرم سے ملتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ وہ ہر مہینے کی چاند رات جب چاند نکلتا تو اپنی والدہ کے پاس جاتے اور انہیں چاند نکلنے کی اطلاع دیتے اور نئے چاند کی مبارکباد دیتے۔ یہ ان کا معمول تھا۔ اور ہمارے مخدوم جہاں کے ہاں بھی مریدان چاند رات کو آ کر مبارکباد دیتے تھے، اور لوگ بھی آج تک اس پر کچھ لوگ عمل کرتے ہیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء اپنی والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور چاند کی مبارکباد دی، خبر دی، اطلاع دی۔ والدہ نے کہا کہ بیٹا اگلے مہینے کس کو مبارکباد دو گے؟ کس کو چاند نکلنے کی اطلاع دو گے؟ مطلب اشارہ تھا کہ اگلے مہینے تو میں نہیں رہوں گی۔ حضرت نظام الدین اولیاء یہ جملہ ماں کا سن کر بے چین ہو گئے۔ اب کہا اماں یہ آپ کیا بول رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں، کیا فرما رہی ہیں؟ میرا دل آپ کے جملے سے بیٹھا جا رہا ہے، آخر مجھے کس پر چھوڑ کر آپ جائیں گی؟ تو والدہ نے کہا بیٹا اس کا جواب میں کل دوں گی۔ چلے آئے، رات بھر بے چین رہے۔ اماں نے ایسی خبر دے دی ہے اور کہہ رہی کل جواب دیں گے، کل مجھے کس کے حوالے کر کے جائیں گی؟ دوسرے دن صبح سویرے سویرے دایا آئی جو گھر میں کام کرتی تھی، کہا آپ کو ماں جی بلا رہی ہیں۔ دوڑے ہوئے آئے، بے چین پہ تھے ہی رات بھر کے، حاضر ہوئے اور کہا کل تم نے کچھ سوال کیا تھا نا؟ ماں نے پوچھا تو کہا ہاں میں نے پوچھا تھا کہ آپ مجھے کس پر چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ تو والدہ نے ان کا ہاتھ پکڑا، حضرت نظام الدین اولیاء کا، اور ایسے اٹھایا اور کہا کہ اللہ کے حوالے کر کے جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ اگر والدہ میری سونے چاندی اور جواہرات سے بھرا ہوا ایک کمرہ ہم کو دے دیتی تو وہ خوشی ہم کو نہ ہوتی جو اماں کے اس جملے سے ہوا کہ میں تمہیں خدا کے حوالے اور اس کے سپرد کر دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ملا ہے کرم سے ملا ہے، اپنی عبادت و ریاضت سے کچھ نہ ملا، بلکہ سب برباد کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عبادت کے
اور اللہ کی بندگی کے لیے 5 اصول بنائے گئے ہیں۔ توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ لیکن آج خواجہ کی مجلس سے اس لیے بات نہیں کی جائے، لیکن خواجہ غریب نواز کا ایک ملفوظ ہے دلیل العارفین، وہ اپنے ملفوظ میں لکھتے ہیں، یعنی فرماتے ہیں کہ 5 عبادتیں اور بھی ہیں، 5 عبادتیں اور بھی ہیں۔ ان کے ملفوظ کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کی کتابیں تمام خانقاہوں میں پڑھائی جائیں، جو جس سلسلے کی خانقاہیں ہیں وہاں اس کا درس ہونا چاہیے، ورنہ کتاب چھپی کب چھپی کب چھپی کہاں چھپی الماریوں میں بند ہے، نہیں، اس کا ایک درس ہونا چاہیے، اس کا ایک نظام ہو۔ جی بہرحال تو انہوں نے حضرت غریب نواز نے 5 عبادتیں اور بتائی ہیں، شاید آپ نے کبھی سنا ہو۔ 5 عبادت کیا ہے؟ پہلی عبادت ماں باپ کے چہرے کو محبت بھری نظر سے دیکھنا، پہلی عبادت ماں باپ کے چہرے کو محبت بھری نظر سے دیکھنا۔ حدیث میں آیا ہے، بعض کتابوں میں بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ جو صبح اٹھ کر اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت بھری نظر سے دیکھتا ہے اس کو 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ کسی نے پوچھا اگر تو 4 بار دیکھے، کہا جتنی بار دیکھے گا اتنی بار اس کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے وہ بھی عبادت کرتا ہے، یعنی یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اور مشہور واقعہ ہے، ایک بزرگ کیا ہے، ان سے ان کی والدہ نے پانی مانگا، پانی لے کر جب آئے صاحبزادے تو والدہ کو نیند آ گئی تھی، ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیے کھڑے رہ گئے اور جاڑے کا زمانہ تھا، پیالہ اس تلتی میں سٹ گیا، چپک گیا۔ اب صبح جب نکالتے ہیں اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، چمڑا اور کھال بھی ساتھ ساتھ نکل گیا۔ دیکھا کہ صبح ماں والدہ اٹھی، ارے تم کھڑے ہوئے ہاں، کہا آپ نے پانی مانگا تھا نا، اس کے بعد نیند آ گئی، میں سوچتا رہا پتہ نہیں نیند کس وقت اٹھے گی، پھر آپ کو پیاس لگے گی، دیکھ کھڑے رہتے۔ تو جب ہٹایا تو کھال چمڑا بھی ساتھ ساتھ چلا آیا۔ یہ ہے ماں باپ کے محبت۔ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت۔ دوسرا، دوسری کون سی کو دیکھنا عبادت؟ موبائل میں یوٹیوب کو دیکھنا عبادت نہیں۔ دوسری عبادت کلام اللہ کو دیکھنا عبادت، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت۔ پڑھنا تو عبادت ہی ہے، تلاوت کرنا تو عبادت میں شامل ہی ہے، لیکن اس کو دیکھنا بھی عبادت۔ سبحان اللہ، کیسی کیسی چیزیں دے رہے ہیں۔ تیسری عبادت بھی سن لیجیے، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے میں جتنا ثواب ہے اتنا ہی ثواب بیٹھے بیٹھے خانہ کعبہ کو دیکھتے رہنے میں بھی ثواب ہے۔ یہ تیسرا ثواب خواجہ غریب نواز بتا رہے ہیں۔ پہلا ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا، کلام اللہ کو دیکھنا، خانہ کعبہ کو دیکھنا، اور
چوتھا ثواب علماء کے چہرے کو دیکھنا. چوتھا ثواب، یہ سب دیکھنے کی بات چل رہی جی. یہ دیکھنا بھی بڑی مزیدار چیز ہے. کوئی معمولی چیز نہ دیکھے. ابو جہل نے روز دیکھا مگر نہیں دیکھا. ابو جہل نے روز دیکھا. ابو جہل کا گھر اور حضور کا گھر قریب قریب. جب ادھر سے آتا اپنے گھر سے تو روز حضور پر اس کی نظر پڑتی. روز دیکھا نا لیکن نہیں دیکھا. دیکھنا بھی عجیب چیز. اور اویس قرنی نے نہیں دیکھا مگر خوب دیکھا. دیکھا اویس قرنی نے دیکھا نہیں دیکھا. ابو جہل نے روز دیکھا لیکن نہیں دیکھا. اویس قرنی نے نہیں دیکھا مگر خوب دیکھا. یہ دیکھنا بھی خوب چیز ہے. جب دلہنوں سے پوچھئے کہ جس وقت وہ اپنے دلہا کو دیکھتی ہیں، جب نوشے سے پوچھئے جب وہ اپنی دلہنوں کو دیکھتی ہیں، یہ دیکھنا بھی بڑی مزیدار چیز ہے. دیکھنا ہی تو تھا جو بیلال نے بلا لیا. وہاں سے اللہ کو اللہ دیکھنے کہا. دکھانا تھا کہ دیکھنا ایسا مزہ معاملہ. تو علماء کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت. خواجہ غریب نواز فرما رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے. 4 چیزوں کا ذکر ہوا. پانچویں چیز دیکھنا تو اور دلچسپ ہے اور مزیدار ہے اور بھی فضل بخش ہے اور بھی کیفیت میں لانے والی چیز ہے. اپنے شیخ کو دیکھنا، اپنے پیر کے چہرے کو دیکھنا. یہ 5ویں چیز ہے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں، خواجہ غریب نواز کہہ رہے ہیں. جن کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، بات اسی کی جائے جس کا کھاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کا کھاتے ہیں، اس کا گاتے ہیں. ہم لوگ آئے ہیں تو مزیدار چیز آج معلوم بابو کھلائیں گے تو کھائیں گے کس کا؟ کن کے نام پر کھائیں گے؟ خواجہ غریب نواز کے نام پر کھائیں گے. تو پھر بات بھی تو انہیں کی کریں گے، بات بھی تو انہیں کی سنیں گے. 5 چیز میں بتا کے جا رہا ہوں، پتہ نہیں پھر ملاقات کرنا ہو. پھر دوہرا دیتا ہوں شارٹ میں کہ پہلی چیز کیا تھی؟ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا، کلام اللہ کو دیکھنا، خانہ کعبہ کو دیکھنا، علماء کے چہرے کو دیکھنا اور اپنے شیخ اپنے پیر کے چہرے کو دیکھنا. اب پیر کے چہرے کو دیکھنا، اس کو برزخ شیخ بھی کہتے ہیں. پیر کے چہرے کو کیسے دیکھیں؟ یہاں پر بتاوی کی چیز نہ، وہ خلوت کی چیز ہے. یہاں پر اگر بتائیں گے تو کتنا آدمی گھر پہنچ پائے گا کہ نہ کہ راستے میں گاڑیوں کے نیچے چل رہے. اس لیے اس راز کی بات، پیر کے چہرے کو کیسے دیکھیں. جیسے صحابہ دیکھتے تھے کہ حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو ایسے جیسے ان کے کندھے پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، فریدہ ہیرے کے جو اڑ جاتا. پیر کے پاس ایسے بیٹھتے. یہ پیر بھی عجب چیز ہوا کرتے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. اس لیے اپنے اپنے شیخ کے قدموں سے لگے رہیے. ملے گا تو وہیں سے ملے گا. ایک زاہد و عابد بہت بڑا عبادت گزار، سمجھا، قیامت کے دن پیش ہوگا. اس کو اللہ تعالیٰ بخشیں گے تو وہ پوچھا جائے گا کہ اس کو کس سلے میں بخش دیا. اللہ پاک فرمائیں گے سنو سنو، تمہارا زہد کام نہیں آیا، تمہاری عبادت کام نہیں آئی ہے،
اس کے سلے میں ہم نے نہیں بخشا ہے، بلکہ تم نے جو اپنے پیر کی خدمت کی ہے اس سلے میں بخش دیا۔ دیکھیے پیر لوگ کہاں سے کہاں پہنچا ہے، ان کے قدموں سے لگے رہے، ان کی خدمت کرتے رہے تو تمہارے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ تو خواجہ غریب نواز کی ساری بات ہو رہی ہے، وہی انہوں نے نہیں لکھا اس کتاب میں۔ اور ایک بات تو اور ایسی لکھا ہے کہ یہ مشائخ، یہ بزرگان دین، یہ اولیاء کرام، یہ پیر صاحبان، دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ ابھی میں نے کہا تھا کہ علماء کو بھی دیکھنا، تو وہاں پر علماء کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ علماء سے مراد کون ہے۔ ایک علماء حق ہیں تو علماء سور ہیں۔ تو جو دین کو دنیا کے لیے پسے پش ڈال دیں، دین کو دنیا کے لیے پیچھے چھوڑ دیں، دین کو دنیا کے لیے پیچھے چھوڑ دے، وہ علماء سور ہیں۔ اور جو دنیا کو دین کے لیے پیچھے چھوڑ دے وہ علماء حق ہیں۔ تو علماء کو دیکھنے سے مراد وہی علماء حق ہیں۔ بہرحال ایک بات اور خواجہ غریب نواز نے لکھی ہے کہ یہ مشائخ، یہ بزرگان دین جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے کاندھے پر کملی ہوگی، ان کے کاندھے پر کمبل ہوگی، کملی ہوگی، اور اس کملی میں ریشے ہوں گے، دھاگے لٹک رہے ہوں گے، اس کملی میں دھاگے لٹک رہے ہوں گے اس کمبل کے، اور ہر مرید ایک ایک دھاگے کو پکڑ کر لٹکا ہوا ہوگا۔ نہیں کہنا پڑے، بار بار آپ کو سنانا ہے، خواجہ غریب نواز کی دلیل آج کے میں کھول کر پڑھ لیجیے۔ قبر سے جب اٹھیں گے یہ مشائخ تو ان کے کاندھے پر کملی ہوگی، اور اس کملی میں دھاگے ہوں گے، ریشہ لگ آیا ہے، ریشے لٹکے ہوں گے، اور ہر مرید ایک ایک ریشے کو پکڑ کر رکھا ہوا ہوگا۔ اب جدھر پیر صاحب جا رہے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں مرید میدان حشر میں، ہم کو سوچنا کیا، فکر کیا، پیر کے دامن کو پکڑے رہو، یہاں بھی لٹکے رہو، وہاں بھی لٹکے رہو، ہے کہ نہیں؟ جب یہ نہیں لٹکو گے تو وہاں کیا؟ ابھی مولانا کہہ رہے تھے کہ آج تو پیر کو پکڑتے ہیں، گرفتگی کرتے ہیں دنیا کے لیے۔ صحیح بات ہے، قریب 95% ایسے ہی ہیں، 5% میں ہوں گے جو حق کے لیے مرید ہوتے ہوں۔ ایک بزرگ کا واقعہ سنا کے ختم کرتے ہیں بات۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص مرید ہونے کے لیے آیا اور کہا میں آپ بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ تو پیر نے پوچھا کہیے کتنی بیویاں ہیں آپ کی، بیٹے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، دکانیں کتنی ہیں، کھیت کتنے ہیں، جانور کتنے ہیں، گائے بیل بھینس بکری مرغی کتنی ہیں، سب کا حساب سب لکھ کے لائیے۔ مرید صاحب اب حیرت میں پڑ گئے کہ لے ہم آئے بیٹھ ہوئے، ہم سے بھائی ڈاٹا مانگ رہے ہیں، پورا بیورا مانگ رہے ہیں نظر، تو حضور ہم کو بیٹھ کر دیجیے، یہ سب کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ہم اپنا کندھا دیکھیں کہ مضبوط ہے کہ نہیں۔ آج آپ بیٹھ ہوں گے، کل آئیے گا کہ میری بیوی بیمار ہے حضور ایک تو تعویذ دے دیجیے، 2 روز کے بعد آئیے گا کہ بیٹا بیمار ہے، کبھی آئیے گا کہ بیٹا امتحان دے رہا ہے، کبھی آئیے گا کہ بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کبھی آئیے گا بکری بھاگ گئی ہے، کبھی آئیے گا مرغی انڈا نہیں دے رہی ہے۔ غرض کے دنیا بھر کا جھمیلا لے کے آتے رہیے گا کہ ہم اپنے کندھے کو دیکھ لیں مضبوط ہے کہ نہ، اسی حساب سے آپ کو بیٹھ کریں۔ تو کہنا یہ کہ 95% آج تو یہی حال ہے،
کاش مریدی کا تھوڑا سا بھی حق حاصل ہو جاتا تو پھر دنیا بدل جاتی میرا رہن سہن، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا چلنا پھرنا، میرا ہنسنا بولنا سب بدل جاتا۔ اس لیے کہ وہ تو پھر اپنے کو نہیں دیکھتا، وہ تو صرف پیر کو دیکھتا۔ میرے پیر کیسے کھاتے تھے، میرے پیر کیسے رہتے تھے، کیسے سوتے تھے، تو ہر ادا کو، ہر کام کو، ہر عمل کو اپنے پیر کی روش کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا، اب پھر ڈھال دیتا تو پھر بیڑا پار تھا۔ تو پھر 5 چیز دہرات کر بات ختم کرتا ہوں کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا کیونکہ بہت بڑی نعمت ہے، جس کے پاس ماں باپ ہے قدر کیجئے، اور اس نعمت کے آنکھوں سے اوجھل ہونے سے پہلے قدر کر لیجئے۔ بعد میں یوں دیکھ چڑھا رہے ہیں، نیاز فاتحہ کر رہے ہیں، کرتے رہیے۔ پہلے ماں باپ کی قدر کر لیجئے، ان کو محبت بھری نظر سے دیکھا کیجئے، کلام اللہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کیجئے اور اس پر نگاہ بھی دوڑائیے۔ خانہ کعبہ کو دیکھنے کا موقع نصیب ہو جائے، وہاں جانے کا اللہ کرے تو وہاں جا کر خانہ کعبہ کو تک باندھ کر دیکھتے رہیے۔ علماء کی صحبت مل جائے تو ان کے چہرے کو دیکھتے رہیے، اور پھر وہی بات کہ اپنے شیخ کے چہرے کو، اپنے شیخ کے رخ انور کو آنکھوں میں بسائے رکھیے۔ ہیں ان کے سامنے تب تو دیکھ رہے ہیں اور نظروں سے اوجھل رہے نہیں ہے، وہاں پہ خدمت میں حاضر نہیں ہے، تو جہاں ہے وہیں دیکھتے رہیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے پٹنہ کیسا شہر ہے تصور میں لا سکتے ہیں، شہر کو نہیں لا سکتے ہیں۔ شہر کو لانے میں بڑے کام کی بات ہے، بڑے راز کی بات ہے وہ۔ بہرحال پھر کبھی کی ملاقات میں کوشش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی خواجہ غریب نواز کے فیضان سے معمول کرے اور ان کا نام لیوا بنا دے، ان کا نام لیوا بنا دے، ان کے وسیلے سے جس سے سب کو نوازا ہے ہمیں بھی نواز دے، ہم لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ آئیے دعا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، رحمت العالمین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برحمتک یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم۔ اے بہترین کرم فرمانے والے آقا مولا، ابھی جو خیر کی مجلس ہوئی، جو ذکر ہوا تیرا، تیرے حبیب کا، تیرے ولیوں کا، تیرے دوستوں کا، یا ارحم الراحمین اسے قبول کرنا، بولنے میں سننے میں جو بے ادبی ہوئی ہے اسے اپنے فضل و کرم سے معاف کرنا، اپنے فضل و کرم سے نواز دے، اپنے شہر کا گرویدہ بنا دے۔ یا ارحم الراحمین اس خانقاہ میں کی عظمت کو 4 چاند لگا دے، 2 بالا فرما دے، فیضان عام یہاں سے جاری کر دے، ہمیشہ یہاں سے فیضان ثابت پاک فیضان خواجہ خواجگاں جاری رہے۔ یا ارحم الراحمین سب کو اپنے پیر کا عاشق و شیدا بنا دے، جیسا عاشق و شیدا حضرت ابوبکر صدیق کو رسول اللہ کا بنا دیا۔ یا ارحم الراحمین ویسا عاشق بنا دے جیسا عاشق امیر خسرو کو نظام الدین اولیاء کا بنا دیا، ویسا ذوق و شوق اور ویسا عشق ہر مرید کے دل میں پیدا فرما دے جیسا عشق مولانا مظفر بلخی کو مخدوم جہاں سے پیدا فرما دیا۔ یا ارحم الراحمین سبھی اکابرین کا وسیلہ ہے تیری بارگاہ میں، تمام اکابرین کے صدقے و فضل میں، ان کی ڈیوٹیوں کے صدقے میں ہم لوگوں کو بھی نواز،
اور سب کو نواز دے، سب کے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو معاف فرما، اور بس اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، اور سب لوگوں کی حفاظت فرما، ہر طرح کے آفات و بلیات سے محفوظ و معمون رکھ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم